بہت سارے ایسے نوجوان جو محبت میں گرفتار ہو کر بعد میں ناکام ہوتے ہیں تو نشے کے عادی بن کر اب تو اس کو کر کے دکھاؤں گا، مر کے دکھاؤں گا. یہ سب بے وقوفی ہے. جس کی محبت میں آپ ناکام ہوئے ہو اس کی تو آپ کو فکر ہے، لیکن جو ماں آپ کو گود میں پالی ہے اس کا فکر نہیں ہے. جس باپ نے آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے اس کی فکر نہیں ہے. جس ماں نے اپنا دودھ ہی نہیں پلایا، خون جگر پلایا ہے. ذرا تم سوچو، نشے کی طرف تم بڑھتے ہو تو ماں کی نیند کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، باپ کے ارمان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. اس لیے خبردار، ایسی حماقت مت کرنا. تو پہلی چیز ناکامی ہے. دوسری چیز، کیوں آدمی نشے کی طرف بڑھتا ہے؟ احساس کمتری. سوچتا ہے یار مجھے کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں، معاشرے میں میرا کوئی مقام نہیں. انفیریٹیو کمپلیکس، احساس کمتری، یہ اسے نشے کی طرف لے جاتی ہے جس سے وہ اپنے غم کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں انفیریٹیو کمپلیکس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. آپ احساس کمتری کے کیوں شکار ہو؟ آپ کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دامن ہے، آپ اللہ کے ماننے والے ہو، آپ قرآن کے ماننے والے ہو. احساس کمتری کس بات پر؟ اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے جو دستور عطا فرمایا، پوری دنیا کا مسلمان اگر اس دستور کو اپنا لے کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھو. ہمارا حال یہ ہوا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھ رہے ہیں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سے تو میں بہتر ہوں. تو جہاں اوپر والے کو دیکھنا چاہیے وہاں ہم نہیں دیکھ رہے، الٹا چل رہے ہیں ہم. غالباً شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ تھا. عید کا دن تھا، پیر میں چپل نہیں تھے، مسجد تشریف لے گئے. احساس تھا کہ چپل نہیں ہے. نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلے تو دیکھا ایک دو پیر کٹا ہوا شخص موجود ہے. فوراً مسجد میں گئے، جا کر کے سجدہ شکر ادا کیا، مولا تو نے چپل نہیں دی، ٹانگیں تو عطا فرمائی ہیں. اگر آج تمہارے پاس بنگلہ نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھوٹا سا جھوپڑا تو ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، اور جب دین کی بات آئے تو یہ مت دیکھو میں تو 5 وقت ہی پڑھتا ہوں، یہ دیکھو کہ غوث پاک 100,000 رکعت پوری رات پڑھا کرتے تھے. دین کے معاملے میں اونچے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو. جب دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو گے تو نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، انفیریٹیو کمپلیکس سے باہر نکلو. احساس کمتری کا کبھی شکار نہ ہو. اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر یقین رکھو. اللہ قادر مطلق ہے. اس نے اپنے محبوب سے فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اسی کے دست قدرت میں عزت ہے، اسی کے دست قدرت میں ملک ہے، اسی کے دست قدرت میں ذلت ہے. وہ جسے چاہے عطا فرمائے اور جس سے چاہے چھین لے. اس پر کامل بھروسہ. ایک مثال عرض کروں آپ کے سامنے توکل کی. دیکھیں ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت پر ایک پتلی سی ٹہنی ہوتی ہے، پتلی سی ڈال ہے نا. نہ دائیں جانب کوئی دیوار ہے، نہ بائیں جانب کوئی دیوار ہے، کچھ بھی نہیں. اگر ہم سے کوئی کہے کہ اس ٹہنی پر سو جاؤ، سوئیں گے؟ بھئی جواب دیجئے نا. آپ کا جواب ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید میری بات، سوئیں گے آپ؟ جواب دیجئے نہیں سوئیں گے نا. لیکن آپ دیکھیں نا چڑیا کتنی اطمینان سے سوتی ہے.
اسے گرنے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا، اسے گرنے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا. اے چڑیا تو گر جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو جواب ملے گا میرا رب بہت بڑا ہے، مجھے میرے رب پر توکل ہے، میں کمزور سہی، سنبھالنے والی ذات بہت بڑی ہے. ایک چڑیا اپنے رب پر اتنا بھروسہ کر رہی ہے. مسلمانوں، جس نے پیدا کیا ہے، جو ماں کے پیٹ میں روزی دیتا تھا، وہ تمہیں دنیا میں روزی نہیں عطا فرمائے گا؟ عطا فرمائے گا. یقین کامل رکھو، بھروسہ رکھو، اور کبھی بھی نا امید مت ہونا. حالات کسی طریقے کے ہوں، مایوسی اسلام ہمیں نہیں سکھاتا.